السلام علیکم دوستو، اسٹر ٹاپ میڈ کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک بات بڑی کلیئر ہے، اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کے عقائد بڑے سٹرونگ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مسلم ڈومیننس ان دا ورلڈ، تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ طیب اردگان کا نعرہ الاپنے والے اسے امت مسلمہ کا لیڈر مانتے ہیں۔ اس شخص کی تصویر دیکھیں، یہ ہیں ڈاکٹر کے سید۔ اس کی عمر 61 سال ہے اور یہ تیونس کے نئے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان کے نظریات دیکھیں، آپ ان کی سوچ دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسا باکمال شخص اگر امت مسلمہ کی نمائندگی کرے گا تو کتنی دنیا کو گھٹنوں کے بل کر دے گا۔ ہماری طاقت میں یقینی طور پر امت مسلمہ کا اتحاد شامل ہے۔ یہ شخص امارات کے عربیوں جیسا نہیں، یہ شخص سعودی عرب کے امیروں جیسا نہیں، یہ شخص تیونس کا صدر ہے۔ یاد رکھیں کہ اس شخص نے 77% ووٹ لے کر دنیا کو حیران کیا ہے۔ ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کسی قسم کی خاندانی موروثی سیاست نہیں چلتی آ رہی تیونس میں، اور ان کے دوسرے نمبر پر جو آنے والا شخص تھا وہ ارب پتی تھا۔ اربوں روپے کے کرپشن کے الزام تھے اس پر۔ اس کا نام نبیل القری تھا۔ یاد رکھیں کہ اس نے اربوں روپے اس انتخابی مہم میں جھونکے۔ یہ جو آج کل 125 کا شور ہے نا، وہ ذرا غور سے سن لیں۔ اس نے اربوں روپے اس میں جھونکے، لیکن پھر بھی عوام خوددار رہی اور عوام نے تیونس کے نئے صدر قیس سید کو ہی منتخب کیا۔ ایسی زبردست مہم چلائی کہ اس میں ٹوٹل نوجوان پیش تھے۔ آپ حیران ہوں گے سن کے، کرپشن کے الزام میں جب نبیل القری کو گرفتار کیا گیا تو اس شخص نے قیس سید نے اپنی الیکشن کمپین ہی روک دی۔ اس نے کہا جب تک اس شخص کو آزاد نہیں کیا جاتا، ہم دونوں کو سیم بیٹل گراؤنڈ نہیں دیا جاتا، تب تک ایسی کسی مہم کا کوئی فائدہ نہیں جس میں ہم دونوں کو برابری کی سطح پر الیکشن نہ لڑنے دیا جائے۔ تو اس نے انتخابی مہم کو ہی روک دیا۔ اب اس کو پاکستان کی سیاست سے کمپیئر کرنا آپ کا کام ہے۔ تو چلو آگے چلتے ہیں۔ اس شخص نے ٹی وی پر ایک مذاکرہ کیا جس میں اس سے کچھ سوال کیے جاتے ہیں۔ اب جب آپ ان سوالوں کو سنیں گے اور ان کے جوابوں کو سنیں گے تو آپ یقینی طور پر، اگر آپ میں تھوڑا سا بھی اسلام زندہ ہے، تو آپ اس شخص کو خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور اب یہ مذاکرہ کرنے والا شخص بھی جان کر یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگین امریکن ڈپلومیسی، وہ سوال کرتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ یہ مذاکرہ انتخابات سے پہلے ہوا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ کرائے جاتے ہیں، کراتا کون ہے اس کا آپ کو بھی پتا ہے۔ تو سوال کیا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو اس نے جواب دیا کہ تعلقات کی بحالی کا لفظ ہی غلط ہے اور یہ صحیح لفظ غداری ہے، اور جو بھی ان سے تعلقات رکھے گا وہ غدار ہے۔ اسٹیٹ فارورڈ، نو لیفٹ، نو رائٹ، نو واٹ، نو از، یہ امارات کا امیر نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے کہ ہمارے ملک تیونس میں ایک یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، اس کو القریبہ کہتے ہیں، بہت سے یہودی یہاں آ کر زیارت کرتے ہیں، اس پر آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ تو اس نے کہا وہی جو ہمارے قائد اعظم محمد جناح کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو ہمارے ملک میں مکمل آزادی ہے کہ جس طرح مرضی عبادت گاہ میں عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اسرائیلی پاسپورٹ پر نہیں۔ اسرائیلی پاسپورٹ کو تیونس میں داخلے پر مکمل پابندی ہوگی، البتہ وہ عبادت گاہ سب کے لیے کھلی ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ کیا مطلب کوئی اسرائیلی تیونس نہیں آئے گا؟ انہوں نے جواب دیا بالکل نہیں، ہرگز نہیں، اس ملک نے مسلمانوں کو نکال کر در بدر کیا ہے، میں ان کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت بالکل نہیں دوں گا۔ بس بات ختم، نو سوال نو جواب۔ 5 سیکنڈ رہ گئے تھے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ کوئی خاص بات کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں یہ کہوں گا کہ اسرائیل سے تعلقات غداری ہے۔ یہ یاد ہے کہ اس وقت پوری عرب دنیا میں لوگ خریدے جا رہے ہیں، امیر، امارات، نئے شہر آباد ہو رہے ہیں، کنگڈم آف سعودی عربیہ میں ڈسکو آباد ہو رہے ہیں، اور وہ شہر آباد ہو رہے ہیں جہاں سارا کچھ الاؤڈ ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ کیسے شہر آباد کیے جا رہے ہیں، اور مقصد وہی ہے، دبئی والی عیاشی کو لا کر یہاں بھی تھوپنا۔
اور یہ سب کچھ کر کے کیا کرنا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. جہاں عورت کو آگے، جہاں عورت آئے گی، جہاں شراب آئے گی، وہاں پر بڑے بڑے جوئے خانے ہوں گے، وہاں پر اسلام کا غلبہ کیا ہوگا، یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. اس نے کہا کہ پوری دنیا سے پریشر آ رہا ہے کہ اسرائیل بلکہ نہیں، گریٹر اسرائیل تسلیم کیا جائے. اسرائیل کو تسلیم کرانے میں امریکہ کیا فوائد ہیں یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. جب تک یہ سارے ملک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے تو امریکہ بھی عذاب میں رہے گا، اور پاکستان اس کی سب سے بڑی مثال ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے پر بہت سخت ہوں. انہوں نے ایک شٹ اپ کال دی، اور ایک بات اور بتاتے چلیں کہ نو منتخب جو صدر ہیں ان کی اہلیہ جج تھی، اور جیسے ہی انہوں نے حلف اٹھایا تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو 5 سال کے لیے چھٹی پر بھیج دیا. یاد ہے کہ ماضی میں تیونس میں بڑے عجیب و غریب قسم کے صدر بھی رہے ہیں. ایک سابق صدر جو ابو رقیبہ تھے، انہوں نے بالکل ایسے اعلان بھی کیے تھے کہ قرآن مجید میں جو وراثت کے معاملات طے ہیں وہ نہ دیے جائیں، حجاب کے بھی وہ خلاف تھے، عورت کے، اور بہت کچھ. اور اس بندے نے جو نو منتخب صدر ہیں تیونس کے، اس نے کہا کہ جو میرے اللہ کے احکام ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، اور جو حدیث ہیں، وہی قانون ہیں تیونس کے. نو ایف، نو بٹ، نو لیفٹ، نو رائٹ. اب یاد رکھیں کہ ایسی دنیا جو اسلامو فوبیا کا شکار ہے، جن کے فسادات کی کوئی حد ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو تہس نہس کر دیا جائے. وہاں اگر 77% ووٹ دے کر قیس سید کو سلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس انٹرویو کے بعد بھی سلیکٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پر عوام کی غیرت اور ہمت کا کیا لیول ہوگا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پکے اور سچے مسلمان ہیں، اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، تو سمجھ لیں کہ ڈاکٹر کیس جیسے اور طیب اردگان جیسے ہی مسلم امہ کے لیڈر ہونے چاہیے. ان جیسے لوگ ہوں گے تو امت مسلمہ بھی سٹرونگ ہوگی، نہیں تو غداروں سے بھری اس دنیا میں آپ یہودیوں کا ہی غلبہ دیکھیں گے اور مسلمانوں کو پستے دیکھیں گے. اور اب سوچنا آپ نے ہے. دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوست